السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو نئے سال کی مبارکباد دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو دوسرا یہ سوال ہے آپ سے کہ محرم الحرام ہمارا نیا سال آ رہا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، کیسے اس کو شروع کیا جائے، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی محترم بھائی نے بہت ہی پیارا سوال پوچھا ہے، کیا کسی سال کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسی کوئی حدیث ابھی تک نظر سے نہیں گزری کہ جس سے انسان کسی سال کی مبارکباد دینے سے، کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے اس پر جنت واجب ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قول مبارک حدیث ہے کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے یا کسی سال کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف وہ جھوٹ کی نسبت کرے گا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے چونکہ، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ یہ حدیث کا میں نے مفہوم آپ کو عرض کر دیا ہے، اس لیے ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی مہینے کی مبارکباد دے دیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیا سال چونکہ مسلمانوں کا وہ ہجری کے لحاظ ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ ہجری جو ہے اس کا لحاظ تمام شرعی معاملات میں کیا جاتا ہے، اور شرعی احکام کا جو ثبوت ہوتا ہے یا شرعی احکام کا جو نفاذ ہوتا ہے، جن میں ایام دیکھے جاتے ہیں تو وہ ہجری لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہجری جو سال ہے، ہجری ایام ہے، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ہجری لحاظ سے محرم الحرام جو ہے وہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس سے پورے سال کا آغاز ہے۔ میں اس حوالے سے ایک ضروری پیغام اور میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جو شخص چاہتا ہے میری زندگی میں تبدیلی آئے، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں اور میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ نئے سال کے آغاز ہی سے کہ اس کے پاس ایک یادداشت رہیں گی کہ میں نے یہ کام کا آغاز کیا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آنے سے پہلے بندہ یہ نیتیں کر لے، اور سب سے پہلے توبہ کر لے کہ مالک و مولا، پچھلے سال مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے میں معافی مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور اس عہد پر پھر استقامت کی بھی دعا مانگے کہ اللہ مجھے توبہ پہ استقامت عطا فرما اور توبہ نصوحہ نصیب فرما۔ اور جب نیا سال شروع ہو جائے تو سال کی ابتدا ہی سے انسان یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ العزیز میں نے 5 وقت کی جو نماز ہے، وہ مرد یہ نیت کرے کہ میں نے باجماعت پڑھنی ہے، اور سب یہ نیت کرے کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی بھی نماز مجھ سے چھوٹ جاتی ہے تو اگر اس کا وقت نکل جاتا ہے تو میں بعد میں اس کی قضا کر کے اس کو ادا کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ لیٹ پڑھنے کی میں معافی مانگ کر تو معافی تلافی بھی کرا لوں گا۔ تو یہ انشاءاللہ بڑا بہترین اس کے پاس موقع ہے، نئے سال کے آغاز سے ہی وہ اپنی زندگی کو بدل دے، کہ اس کو یاد رہے گا کہ میں نے جب نیا سال شروع ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر الحمدللہ اب تک میری کوئی نماز نہیں رہتی، اس کے جذبے میں اور اضافہ ہوگا، اور یادداشت کے لیے بھی بہت آسان رہے گا کہ میں نے فلاں وقت سے جو ہے وہ نمازیں شروع کی تھی باقاعدہ طور پر۔ اور اسی طرح نئے سال کے آغاز میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ سال کے پہلے دن سے ہی انسان جو ہے وہ نماز جو اس کی زندگی میں قضائیں ہوئی ہیں اس کو وہ ادا کرنا شروع کر دے، کہ نمازیں جو رہتی ہیں وہ جب ادا کرے گا تو ہی کام بنے گا، اس کے بغیر فقط توبہ سے یوں کہہ لینا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں بس کافی ہے، میں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نمازیں ساری کی ساری پڑھنی پڑیں گی۔ اور پڑھتے پڑھتے اگر بندے کو موت آ جائے تو امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ پاک یہ فرمائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ نمازیں پڑھتے دنیا سے قضائیں پڑھ رہا تھا، تو اللہ پاک معافی عطا فرما دے، تو یوں اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے یوٹیوب چینل پر جو میرے نام سے ہے، آپ یہ سکرین پہ بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ آپ کے سامنے یہ ٹائٹل آ چکا ہے، یہ آپ ملاحظہ کریں، قضا نمازوں کے بارے میں تفصیلی احکام، قضا نمازیں کیسے ادا کرنی ہیں، شارٹ طریقہ کیا ہے اس کا، اور بقیہ اہم معلومات اس ایک کلپ کے اندر انشاءاللہ آپ کے تقریباً 20 سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ انسان یہ نیت کرے کہ میں نے انشاءاللہ سال کی ابتدائی سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور جو تاجر حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، لین دین والے معاملات کرتے ہیں، وہ نیت کریں انشاءاللہ کہ میں نے اس میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرنی، میں نے حرام مال نہیں کمانا، حرام نہیں کھانا، بچوں کو نہیں کھلانا، اور انشاءاللہ سال کی ابتدائی سے میں نے حلال کھانا ہے اور حلال انشاءاللہ بچوں کو کھلانا ہے اور حلال کمانا ہے۔
اسی طرح وہ اپنی زندگی کی نیتیں کر لے. کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ میں 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھوں گا، کوئی دیگر وظائف شروع کر دے. اور اسی طرح جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی جو دینی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری کر دے، تو انشاءاللہ اس کی یادداشت رہیں گی کہ میں نے محرم الحرام سال کی ابتدا ہی سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، تو اس کو بہت زیادہ جذبہ ملے گا انشاءاللہ. تو ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی سستی کی طرح اس سال بھی بندہ سستی کر کے اس سال کو سستی میں گزار دے. اللہ رب العزت ہمیں نیا سال جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات بتاتا چلوں، یاد آ گئی کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ مبارکباد دینا بالکل جائز ہے. مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو نیا سال مبارک ہو، کیا مطلب؟ مبارک ہو کہ اس میں برکت ہو. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو دعا ہے کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو، یعنی آپ کے نئے سال میں برکت ہو، تو آمین کہنا چاہیے. اور یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ شخص آپ کو دعا دے رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ ورسولہ اعلم، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.